اس کی یہ باتیں سن کر حضرت علی علیہ السلام کو تاب ضبط نہ رہی، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، حضور اب تو مجھے اس بدبخت کے مقابلے کو جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور دشمن خدا کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی علیہ السلام کو عطا کی، اپنے ہاتھ سے سر پر امامہ باندھا اور جسم میں زرہ پہنائی۔ جب حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پورا ایمان پورے کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ غرض کہ حضرت علی علیہ السلام بغیر سواری کے میدان جنگ میں پہنچے تو عامر بن عبد ود کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، اے جوان، کیا تو اپنی زندگی سے بیزار ہے کہ مجھ جیسے بہادر سپاہی کے مقابلے کے لیے یوں پیدل نکل کھڑا ہوا ہے؟ مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے، جا پلٹ جا اور کسی دوسرے کو میرے مقابل بھیج دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بیہودہ باتوں سے کیا فائدہ؟ ابھی دم بھر میں تیری شجاعت و قوت کی کلی کھل جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ جو شخص تیرے مقابل آتا ہے تو اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات کو ضرور مانتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں تجھ سے 3 باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک کو قبول کر لے۔ عمر، کہہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا تاکہ تیری دنیا و دین دونوں درست ہو جائیں۔ عمر، ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام، دوسری بات یہ ہے کہ تو یہاں سے لوٹ جا اور اپنی فوج کو بھی ساتھ لے جا۔ عمر، مجھ جیسے نامور بہادر سے ایسی توقع رکھنا عبث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، تیسری بات یہ ہے کہ میں بھی پیادہ ہوں، تو بھی پیادہ ہو کر مقابلہ کر۔ عمر، ہاں یہ بات بخوشی منظور ہے۔ عمر یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ پھینکی اور لڑائی ہونے لگی۔ بڑی دیر تک دونوں طرف سے وار چلتے رہے۔ ایک بار عمر نے موقع پا کر حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر اس زور سے تلوار ماری کہ ڈھال کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے پیشانی تک اتر آئی اور آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ اب تو شیر خدا کو جلال لا گیا اور آپ نے ذوالفقار آبدار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ عمر مرغ بسمل کی طرح خاک پر تڑپنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ ضرب معمولی ضرب نہ تھی۔ اس کی تعریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے روز علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عمر ابن عبد ود کے سینے پر حضرت علی علیہ السلام سوار ہو کر سر کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے چہرہ اقدس پر لعاب دہن سے بے ادبی کی۔ اس کی اس جسارت پر حضرت علی علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ علیہ السلام فوراً ہی اس کے سینے سے اتر آئے اور کچھ دیر ٹہلتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام میدان کارزار سے واپس تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی، عمر ابن عبد ود کا سر کاٹے بغیر اس کے سینے سے کیوں اتر آئے تھے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میری بے ادبی کی اور میں نے سوچا اگر اس حالت میں نے اسے قتل کیا تو رضائے الہی میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اسے پھر زیر کیا اور قتل کر دیا۔ عمر کے قتل ہوتے ہی اس کے ساتھ خندق پار کرنے والے کفار ڈر کے مارے واپس بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ تو خندق پار کر گئے، لیکن نوفل خندق میں گر پڑا۔ مسلمانوں نے اس کو پتھر مارنا شروع کیا۔ اس نے کہا، مجھے اس ذلت کے ساتھ مت مارو، کوئی آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ یہ سن کر جناب امیر علیہ السلام خندق میں اتر گئے اور ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کچھ دیر بڑے زور و شور سے لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمان بڑی دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ سردی کا موسم تھا، تند و تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، مگر اسلام کی محبت نے دلوں کو ایسا گرمایا تھا کہ ذرا کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ محاصرے کی مدت طولانی ہو جانے سے
دشمن کی فوج میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ایک قدرتی سامان یہ ہوا کہ قریش اور یہودیوں میں کسی بات پر تکرار ہو گئی اور یہودی بگڑ کر چلے گئے۔ اب قریش اور ان کے مددگاروں کو میدان میں ٹھہرنا دشوار تھا۔ ابو سفیان اپنی فوج لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور خدا کے فضل سے مسلمان فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آئے۔